کے بعد میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے اندر عمرے کے دوران کیا کیا جا رہا ہے. another woman got arrested for displaying flag of Palestine in Khana Kaaba. Saudi حکومت do not want to support them, that why they made rules like this to not show any flags in Haram Sharif. اور یہ بات حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر فلسطین ایک عورت، ایک ماں، ایک عورت جھنڈا لے کے نکلی فلسطین کا، اور سب دنیا کو دکھا رہی کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو سعودی عرب کی انتظامیہ ہے اس سے وہاں سے فلسطینی لڑکی کا جھنڈا چھینا اور اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے کے، کیونکہ سعودی حکومت نے اسرائیلی درندوں کو بات دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم فلسطین کو ریاست قبول نہیں کریں گے، ہم اسرائیلی درندوں کو ایسا ریاست قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فکر مند نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی سعودی حکومت اپنے حکم نامے کے اوپر اپنے سائن ہوئے ہوئے اپنے پیپر کے اوپر سائن ہوئے ہوئے اس کے مطابق چل رہی ہے، اس لیے وہ فلسطین کا جھنڈا برداشت نہیں کر سکتی. جس طرح پاکستان کی حکومت فارم 47 کی حکومت پاکستان کی ریاست فلسطین کا جھنڈا برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ جو سعودی عرب کی یزید و فرعون ہے مسلمان حکمران، یہ بھی فلسطین کا جھنڈا قبول اور تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے بعد میر پور کاز پاکستان کے اندر سندھ کے اندر یہ ہوا ہے کہ KFC کو پورا جلا دیا گیا ہے، KFC کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، KFC کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، KFC کو تباہ و برباد کر کے اس کے بعد پولیس ایک KFC کے باہر پولیس کو کھڑا کر دی کہ اس کا خیال کریے، کیونکہ مسلمان اب پاکستانی جو مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ KFC کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ اس کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا، ہماری چیزوں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میر پور کاز کے اندر لوگوں نے میر پور کاز کے اندر سندھ کے اندر کراچی کے اندر سندھ کے اندر انہوں نے جلا دیا، KFC کو پورا جلا کے رکھ دیا، اس کی توڑ پھوڑ کر دی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کراچی کے اندر بھی بادر آباد آپ چلے جائیں، سارے فیصل چلے جائیں، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بنگلہ دیش کے اندر آپ چلے جائیں، سری لنکا کے اندر چلے جائیں، ترکی کے اندر چلے جائیں، اب لوگ سیریس لے رہے ہیں. اور یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ہے، اس کا لوگوں نے آغاز کر دی، کچھ لوگوں نے آغاز کر دی کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ غیرت مند مسلم ہیں، ان کے اندر غیرت ایمانی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جب پاکستان یہ یقیناً یہ وقت تاریخ شرمندگی کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جب پاکستان ایک ایمٹی طاقت تھا مگر فلسطین کے عملی مدد نہ کر سکا، جب مصر کے پاس نیل جیسا دریا تھا مگر غزہ پیاس سے ترستا رہا، جب سعودی عرب اور UAE کے پاس تیل کے سمندر تھے مگر غزہ کے اسپتال اور ایمبولینسوں میں ایک قطرہ انجن نہ تھا، جب ترکی کے پاس جدید ٹیکنالوجی ڈرونز اور ایک مظلوم فوج تھی مگر غزہ کے آسمان پر صرف بارڈر بسایا گیا رحمت نہیں، جب امت مسلمہ کے پاس لاکھوں فوجی جدید ہتھیار میزائل جنگی جہاز موجود تھے مگر کوئی بھی غزہ نہ پہنچ سکا، نہ حفاظت کے لیے، نہ دوا کے لیے، نہ پانی کے لیے. لیکن تاریخ یہ بھی یاد رکھی کہ ایران نے اپنی استاد سے بڑھ کر فلسطین کا ساتھ دیا. یمن جو خود جنگ کا شکار ہے مگر پھر بھی دشمن کے سپلائی لائنز پر حملہ کیا اور عملاً غزہ کی حمایت میں مذمت کا کردار ادا کیا. لبنان جس کو معیشت کمزور ہے مگر اس کے بیٹوں نے غزہ کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لی، دشمن کو للکار اور عملاً فلسطینیوں کا ساتھ دیا. یہی اصل غیرت ہے اور یہ بات حقیقت ہے. یہی تاریخ کیا رکھی کہ ایران، عراق، یمن، یہ ایجپٹ، انہوں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیا. یہ غریب ممالک ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ایران کے پاس اتنا سپلائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہی اصل غیرت ہے، یہی وفا کی پہچان ہے، جو کچھ تھا اسی میں سب کچھ لگا دیا، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل اور قوت سے.